معاشرے میں بہت سی خرابیاں ہم دین سے دور ہونے کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہیں. اس وجہ سے بہت سی چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی سلسلے میں ڈاکٹر محمد عظیم الدین صاحب کا ایک خوبصورت مراسلہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو حقوق العبادت سے منسلک ہے. تو شروع کرتے ہیں انہی کی زبانی اور انہی کی لینگویج میں یہ مراسلہ. نکاح کی رات برق تک قمقموں کی روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی. مہمانوں کی چہل پہل، عطر بیز ہواؤں کی مستی اور قہقہوں کی دل آواز گونج ہر جانب پھیلی ہوئی تھی. لیکن اس جشن کے ہنگامے میں فاطمہ کا دل ایک انجانی کسک سے بوجھل تھا. در و دیوار نور سحر کی طرح جگمگا رہے تھے، مگر اس کی نگاہیں جیسے کسی اندھے کے اندھیرے میں الجھ کر رہ گئی تھی. وہ دور افتادہ خیال کی ایک قیدی اپنے اندر ہی گمسم بیٹھی تھی. مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور جب حق مہر کی باری آئی تو فاطمہ کے والد نے دو ٹوک انداز میں گویا فیصلہ سنا دیا. ارمان نے بظاہر خود خوش دلی مگر در حقیقت بے دلی سے قبول ہے کہہ دیا. لیکن اس کے والد نے فوراً معاملے کو رفع دفع کرتے ہوئے سرگوشی کی. ارے بیٹا، فکر نہ کرو، ہم رخصتی کے وقت اسے ہنسی خوشی معاف کرا لیں گے. تمہیں کچھ دینا نہیں پڑے گا، فکر مت کرو. ارمان نے بے نیازی سے ہلکی سی گردن ہلا دی. رخصتی کے وقت ماں نے فاطمہ کے کان میں فکر مندی سے اور گویا اسے مصیبت سے بچا رہی ہو کہا، بیٹی، ساس مہر کا ذکر کرے تو بلا تعامل معاف کر دینا. یہی سمجھداری ہے اور یہی زمانے کا دستور بھی. فاطمہ کے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا. ذہن میں خیال آیا، اگر دینا ہی نہیں تھا تو پھر لکھوایا کیوں؟ خاموش رہی اور سوچا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا. مگر حیرت انگیز طور پر کسی نے اس کا ذکر تک نہ کیا. وہ 7,000 جو نکاح کے وقت لکھے گئے تھے وقت کی گرد میں کہیں گم ہو گئے. دن مہینے بیتے اور یوں ہی ہنستے کھیلتے زندگی کے 6 سال گزر گئے. ان 6 سالوں میں بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا، لیکن فاطمہ کی زندگی اب ایک نئی صبح کی منتظر تھی. دل میں ایک مدھم سی امید چمک رہی تھی. ایک ایسا موڑ قریب تھا کہ سب کچھ پہلے سے بہتر ہو جانے والا تھا. روح ایک روشن روحانی مستقبل کی آہٹ محسوس کر رہی تھی. اندر ہی اندر ایک روحانی خوشخبری کی آہٹ سنائی دے رہی تھی. شادی کے 7ویں سالگرہ پر اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا. خوشی کی اس ارجمن گھڑی میں ارمان نے فاطمہ کو ترجمے والا قرآن تحفے میں دیا. خوبصورت دیدہ زیب قرآن دیکھ کر فاطمہ بہت خوش ہوئی. اس نے احتراماً اسے بوسہ دیا اور ارمان کا شکریہ ادا کیا. میں ہمیشہ سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتی تھی. وہ مسکرائی. ارمان نے بھی حوصلہ افزائی کی. تو پھر آج سے ہی شروع کرو اور سمجھ کر پڑھو. فاطمہ نے اسی دن سے روزانہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. آیت پر غور کرتی اور ترجمہ سمجھتی. قرآن اب اس کے لیے صرف ایک مقدس کتاب نہیں بلکہ زندگی کی رہنمائی بن گیا تھا. ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے فاطمہ کی انگلیاں سورہ نساء کی اس آیت پر جا رکی. عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو. آیت پڑھ کر فاطمہ نے ہمت جمع کیا اور ارمان سے قدر ہچکچاتے ہوئے کہا، ارمان، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، عورت کا مہر اس کا حق ہے. ارمان نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا، اچھا، اب یہ بھی دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ تم مجھے حساب کتاب سکھاؤ گی. میں تم پر، تمہارے بچوں پر ہزاروں خرچ کرتا ہوں. کیا یہ کم ہے جو تمہیں ابھی بھی وہ 7,000 یاد ہے؟ فاطمہ نے نرمی اور قدر پر عزم لہجے میں جواب دیا، یہ کوئی رسم نہیں، یہ ایک شرعی حق ہے، مگر زبردستی معاف کروانا، خوشی سے چھوڑ دینا نہیں کہلاتا. ارمان نے خبری سے کہا، یہ 7,000 کا ورد کیوں کر رہی ہو؟ کیا میرا ساتھ تمہیں ان 7,000 روپیوں سے بھی کم نظر آتا ہے؟
فاطمہ خاموش ہو گئی۔ وقت بیتنے لگا، بچے بڑے ہونے لگے، مگر وہ 7000 کبھی ادا نہ ہوئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ارمان اور فاطمہ کے درمیان مذہبی اور امور میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ فاطمہ کی ترغیب پر ارمان نے مسجد جانا بھی شروع کر دیا۔ وہ فاطمہ کے ساتھ مل کر قرآن کی تلاوت کرتا اور دینی کتابیں پڑھنے میں دلچسپی لینے لگا۔ رمضان میں اس نے فاطمہ کے ساتھ روزے رکھنے شروع کر دیے اور عید اور بقرعید پر مذہبی جوش و خروش میں شریک ہونے لگا۔ ان مشترکہ مذہبی سرگرمیوں نے ارمان کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نہیں بلکہ آخرت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ اس فکر نے اس کے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک رات جب ارمان گہری نیند میں تھا کہ اچانک اس نے خود کو ایک اجنبی اور پراسرار مقام پر پایا۔ اس کے سامنے ایک ایسا باغ تھا جس کی روشنی سورج سے زیادہ لطیف مگر انتہائی دلکش تھی۔ درخت چاندی کی طرح چمک رہے تھے، پھول سونے کے بنے ہوئے تھے اور نہریں دودھ اور شہد کی روانی سے بہہ رہی تھی۔ خوشبو ایسی کہ روح بے خود ہو جائے۔ ارمان اس خوبصورتی میں کھو گیا اور بے اختیار آگے بڑھنے لگا، مگر فوراً ہی ایک نورانی چہرے والے دربار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے سختی سے روکتے ہوئے کہنے لگا، یہ جنت معلیٰ ہے، ایمان والوں کا ابدی قرارگاہ، تمہارا یہاں آنا منع ہے۔ ارمان کی پیشانی پر سرد پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو کر سینے میں شور مچانے لگی۔ بے بسی اور اضطراب سے بھرے لبوں سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے، میں نے تو نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور زکوٰۃ بھی ادا کی ہے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج یہ سب اللہ کے حقوق ہیں اور وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ دربان کی آواز گونجی، مگر بندوں کے حقوق وہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک تم اسے پورا نہ کرو یا وہ تمہیں خود معاف نہ کر دیں۔ دربان نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم پر ایک قرض باقی ہے، 7000 روپے جو تمہاری بیوی کا حق مہر ہے۔ ارمان کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ تو صرف ایک رسم تھی، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ دربان نے اپنی نورانی آنکھیں اٹھائیں اور انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا، قرآن کے حکم کو تم رسم کہتے ہو؟ وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹا، گرد و پیش پر نظر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے فاطمہ ٹھیک سامنے قرآن لیے کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ چاندنی رات کی طرح پرسکون اور آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک تھی، مگر خاموش لبوں پر وہی سوال جمع کی طرح سبز تھا جو ہمیشہ پوچھا کرتی تھی، کیا میرا حق صرف ایک مذاق تھا؟ دور کہیں ایک صدا ابھری جو پوری کائنات میں گونجنے لگی، یہاں وہی داخل ہو سکتا ہے جو پاکیزہ ہے، جس نے کسی کا حق نہ مارا ہو۔ ارمان تڑپ اٹھا، وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز گم ہو گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، سانسیں دھوکنے کی طرح تیز اور بے ترتیب چل رہی تھی، بدن پسینے سے تربتر، کپڑے بوجھل ہو چکے تھے۔ کچھ لمحے وہ سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر اس نے پر اضطراب نگاہوں سے کمرے کے کونے پر بیٹھی فاطمہ کو دیکھا جو بدستور تلاوت قرآن میں محو تھی۔ وہ خاموشی سے قرآن کے صفحات پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون کیفیت تھی جو ارمان کے اندر کی بے چینی کے بالکل برعکس تھی۔ ایک طرف ارمان کا مضطرب وجود تھا تو دوسری طرف فاطمہ یک وقتہ ایمان کا مرقع۔ دونوں ایک ہی کمرے کی فضا میں سانس لیتے ہوئے بھی دو جداگانہ جہانوں میں جی رہے تھے۔ ارمان خاموشی سے بستر سے اٹھا دوسرے کمرے میں چلا گیا، پھر آہستگی سے لوٹ کر فاطمہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ جاگ گئے؟ کیا بات ہے آج اتنی صبح؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ارمان نے فاطمہ کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، وہی آنکھیں جن میں آج بھی گردش ایام کے باوجود معصومیت اور پاکیزگی کا ایک لازوال جہاں آباد تھا۔ ایک لمحے سکوت کی گہرائی میں ڈوب گیا، پھر وہ دھیمے سے بولا، ہاں فاطمہ، آج ہی تو میں اصل میں جاگا ہوں۔
इतना कहकर वो आहिस्ता कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। फातिमा ने चौंक कर अपने हाथों पर नजर डाली तो देखा कि उनमें 7,000 रुपये रखे हुए थे। इसी वक्त कहीं दूर मस्जिद से हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ की सदा गूंज रही थी जो फिजा को पाकीज़गी से भर रही थी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया।